اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ راجہ عمران اصغر کیمبرج انٹرنیشنل سائنس کالج تلنگانہ کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بچوں، جماعت ہفتم میں ہم نے نظم نعت کا احاطہ کیا، جس میں ہم نے نعت کے جو اشعار ہیں ان کا مفہوم اور ان کی تشریح پہ بات کی۔ گزشتہ جو کلاسز ہماری گزری ہیں اس میں آج ہم جو سرگرمی کر رہے ہیں وہ بھی انتہائی اہم ہے، چونکہ وہ آپ کے جو کوسچن پیپر ہے اس میں سوال نمبر 4 مدرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ یہ جو سوالات ہوتے ہیں آپ کی پوری کتاب سے لیے جاتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ جو ہم ایک ٹاپک کو ساتھ ساتھ کرتے جائیں ان کے مشقی سوالات بھی ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ ان کو لکھ لینا ہے، نہ صرف لکھنا ہے بلکہ یاد بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو آپ کو یاد ہوگا ہماری نظم کا عنوان کیا ہے جی؟ نظم کا عنوان نعت۔ نظم کا عنوان کیا ہے جی؟ نعت۔ شاعر کا نام ہے جی محشر رسول نگری، ٹھیک ہے جی؟ سرگرمی ہے ہماری آج، سرگرمی مشقی سوالات۔ سرگرمی کیا ہے جی؟ مشقی سوالات۔ تو آپ کی جو درسی کتاب کی ایکسرسائز میں پہلا سوال ہے وہ ہے جی، میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، سوال نمبر 1، حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ یا اس طرح سے بھی سوال آ سکتا ہے کہ حمد اور نعت کے فرق کی وضاحت کریں یا فرق کو بیان کریں۔ تو پیارے بچوں، میں نے آپ کو جب نظم حمد پڑھائی تھی اس کے بعد نظم نعت ہم نے شروع کی تھی، تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں، حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، جس میں شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ ایسی نظم کو کیا کہا جاتا ہے؟ شاباش، ایسی نظم کو حمد کہا جاتا ہے۔ دوسری جو صنف ہے وہ ہے نعت۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شاعر اپنے جس نظم میں حضور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت پیش کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، تو ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ نعت کہتے ہیں۔ شاباش، ایسی نظم کو نعت کہا جاتا ہے۔ حمد اور نعت کا فرق آپ کو پتہ چلا؟ سمپل سی بات، حمد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور نعت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا سوال ہے، سوال نمبر 2، عقبہ بہتر ہونے سے عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ اچھا، جب بھی اکیلا لفظ لکھا جاتا ہے، آخرت ہے، عقبہ ہے، تو آپ اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، یا کوئی بھی آپ تشریح میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ یا مفہوم لکھ رہے ہیں، قرآنی آیت کا مفہوم ترجمہ لکھ رہے ہیں،
یا آپ کسی بھی شخصیت کا کوئی قول جو ہے وہ کوٹ کر رہے ہیں تو آپ انورٹیڈ کاماز میں لکھیں گے۔ انورٹیڈ کاماز کو اردو میں واوین کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے جی؟ واوین کہا جاتا ہے۔ تو حمد اور نعت کا فرق معلوم ہوا۔ دوسرا سوال، عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ اچھا، سب سے پہلے اس سوال کو حل کرنے سے پہلے ہمیں لفظ عقبہ کا پتہ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ عقبہ کا کیا مطلب ہے۔ عقبہ کہتے ہیں جی آخرت کو، عقبہ آخرت۔ دیکھیں، ایک یہ جہان جس میں انسان ظاہری طور پہ زندہ ہے، ہم اس میں رہ رہے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، مختلف افعال سر انجام دے رہے ہیں، اور ایک وہ دوسرا جہان، دوسری زندگی جو اس زندگی کے بعد شروع ہوگی، جو موت کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے ساتھ ہی جس کا آغاز ہو جائے گا، وہ ہے عقبہ، وہ ہے آخرت۔ تو عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ عقبہ بہتر ہونے سے مراد جو انسان کی آخری منازل ہیں، جو انسان کی وہ زندگی جو ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، جس کو کبھی بھی فنا حاصل نہیں ہے بلکہ وہ دائمی زندگی ہے، اس کو دوام حاصل ہے، تو اس زندگی کو بہتر بنانا، اس زندگی کے لیے اس دنیا میں نیک اعمال کرنا، اچھے کام کرنا، حقوق اللہ اور اس سے بھی بڑھ کے حقوق العباد کا خیال رکھنا، تو یہ اس زندگی میں ہم کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ ہماری جو عقبہ ہے، ہماری جو آخرت کی زندگی ہے، اس کے بعد آنے والی زندگی ہے، وہ بہتر ہو سکے گی۔ اچھا، اس کے بعد اس نعت میں شاعر نے یہ بیان کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام عالی شان ہے، اس نے نہ صرف اس دنیا کی انسان کی زندگی کو بہتر کیا، بلکہ جو آنے والی زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، اس کو بھی بہتر کیا، اسے بھی صراط مستقیم پہ ڈال دیا۔ سوال نمبر 3 ہے جی، سوال نمبر 3 ہے، شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت، شمع، روشنی۔ شمع کس کو کہا جاتا ہے؟ روشنی کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ موم بتی لیں تو جو ہی اس کو آپ سلگائیں گے، اس کی روشنی بھڑک اٹھے گی، اور کیا ہوگا؟ آپ جس ایریا میں ہیں، جس جگہ پہ ہیں، وہ روشن ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، ہدایت کا مطلب ہے کامیابی، فلاح کا راستہ، صراط مستقیم۔ تو شاعر کی یہاں پہ شمع ہدایت جلانے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھایا، انسان کو بتا دیا کہ یہ فلاح کا راستہ ہے، انسان کو بتا دیا کہ یہ بربادی کا راستہ ہے، اس راستے پہ جاؤ گے تو یہ صراط مستقیم تمہیں بھلائی کی طرف لے کے جائے گا، جبکہ شیطانی راستہ بربادی کی طرف لے کے جائے گا، فنا کی طرف لے کے جائے گا۔ تو شمع ہدایت سے مراد وہ دین اسلام ہے، وہ جو دین امن کا درس دیتا ہے، وہ جو دین بھائی چارے کی فضا کو بلند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو شمع ہدایت کی آپ کو سمجھ آئی، دین کا پیغام۔ اچھا، سیدھے راستے سے کیا مراد ہے جی؟ سوال نمبر 4 ہے، سیدھا راستہ سے
کیا مراد ہے؟ سیدھے راستے سے مراد صراط مستقیم، جو اللہ اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ جو اس راستے پہ چلے گا وہ کامیابی حاصل کرے گا، وہ کامران رہے گا۔ جو اس راستے پہ چلے گا وہ کیا ہوگا؟ کامیاب رہے گا۔ جو اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے گا، جو وہ صراط مستقیم پہ ہوگا، جو اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کی حقانیت پہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنا ایمان رکھے گا کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، تو وہ سیدھا راستہ ہے، وہ سیدھے راستے پہ ہوگا۔ سوال نمبر 5 ہے جی، کہ توحید کی شعاعیں پھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ ویوز، شعاعیں، لہریں، توحید، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ ایک ہے۔ دیکھیں اسلام سے پہلے جو دنیا ہے وہ کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ مختلف خداؤں کو پوجا کرتی تھے، تو ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی ایک ایسی شمع روشن کی کہ اس شمع کی روشنی پوری عالم انسانیت پر پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز کو سجدہ کیا جائے تو یہ شرک ہے، اور اس کی جو سزا، شرک کا جو وبال ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں پہ توحید کی شعاعیں کہ اللہ کی توحید کا جو درس ہے، جو تعلیم ہے، وہ پوری دنیا میں عام ہوئی، عالم انسانیت تک پہنچ گئی۔ حضور جو پیغام لے کے آئے تھے وہ یہی پیغام تھا کہ اللہ